بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. مطالعہ پاکستان 9 کے لیکچر نمبر 10 میں خوش آمدید. لیکچر نمبر 9 تک جو ہم نے پڑھا وہ چیپٹر نمبر 1 کے متعلق تھا. چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے نظریہ کے متعلق پڑھا، چاہے وہ دو قومی نظریہ تھا چاہے وہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ سے متعلق تھا کہ کس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا گیا تھا. باب نمبر 2 میں قیام پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کو کیسے قائم کیا گیا، کون سے واقعات تھے جس کے بعد پاکستان کو قائم کیا گیا. ہم یہ پڑھیں گے اس میں کہ جو تحریک پاکستان سے پہلے جو تحریک آزادی تھی، اسی دوران کچھ تحریکوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. ان تحریکوں میں تحریک علی گڑھ، تحریک دیوبند اور ندوۃ العلماء شامل ہیں. تحریک علی گڑھ جو ہے یہ مغربی تعلیم کے اوپر زور دے رہے تھے، جس کے بانی سر سید احمد خان تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مغربی تعلیم حاصل کریں اور ہندو اور انگریزوں کے خلاف آپ جدوجہد کو منظم کریں. ساتھ میں اگر ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان مغربی تعلیم حاصل کریں گے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ سکیں گے. دوسرا جو تحریک دیوبند تھا یہ پیورلی مذہبی تحریک تھا. اس کا کام تھا اور اس کا مقصد تھا کہ مذہب کو ریوائول کرے، یعنی جو تحریکی آزادی کے دوران، جنگ آزادی کے بعد اور تحریک آزادی کے دوران جو مسلمانوں کے حالات خراب تھے اور مسلمانوں کے عقیدوں میں بہت سارے مسائل پیش آئے تھے، مسلمانوں کے عقیدے خراب ہوئے تھے، ان عقائد کو درست کرنا اور مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی کرنا. ندوۃ العلماء بھی مسلمانوں کا یہ ایک تحریک تھا جس کا مقصد تھا کہ مغربی تعلیم بھی حاصل کی جائے اور ساتھ میں اسلامی تعلیمات سے بھی مسلمانوں کو روشناس کرا سکیں. تو ان 3 تحریکوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. اچھا، اب جتنا تحریک آزادی گزرا یعنی 1857 سے آنورڈ، اسی دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے 1857 سے لے کر 1940 تک. اسی دوران کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جس کی بنا پر مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھ گئے. فاصلے اس حد تک بڑھ گئے کہ پھر واپسی ممکن نہیں تھی اور مسلمانوں نے اپنے لیے متحدہ ہندوستان کی بجائے الگ ملک کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے اور مسلمانوں اسی میں آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو مسلمانوں نے اس کے بعد پھر الگ ملک کا مطالبہ کیا. وہ کون سے واقعات تھے جس کی بنا پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے؟ تو ان واقعات میں پہلی نمبر پر ہے ہندی اردو تنازعہ. یہ تنازعہ 1867 میں بھی پیش آیا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور 1900 میں بھی اسی طرح کا تنازعہ پیش آیا تھا. تو ہندی اردو تنازعہ کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھ گئے. کانگریس کا قیام 1885. ایک انگریز ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھا، اے او ہیوم. اے او ہیوم نے 1885 عیسوی میں ایک سیاسی تنظیم، ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا نام دیا گیا. آل انڈیا نیشنل کانگریس جو قائم کی گئی، اس کا دعویٰ تھا کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کی پارٹی ہے، یعنی صرف ہندو کی پارٹی نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستانیوں کی پارٹی ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے. لیکن اس میں اکثریت ہندو کی تھی اور اس پارٹی کے اوپر ہندو کا غلبہ تھا. اس وجہ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی کہ کانگریس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوگا.
مسلمان جو پہلے سے انگریزوں کی نظر میں بہت زیادہ وہ تھے، غدار تھے اور انگریزوں کے خلاف تھے، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمان مزید بدنام نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ کانگریس میں شامل مت ہو۔ تو کانگریس اور مسلمان اور ہندو اس پارٹی میں بھی یکجا نہ ہو سکے، اور پھر سر سید احمد خان کا جو خدشہ تھا وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ وہ اس طرح کہ تقسیم بنگال اور شملہ وفد جب ہوا 1905 میں، جب بنگال کے صوبے کو تقسیم کیا گیا تو اس میں اس تقسیم کے خلاف ہندو کھڑے ہوئے اور انگریز حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس تقسیم کو واپس لے لے، کیونکہ یہ پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، ہندو کو نقصان ہوا تھا۔ تو ہندو نے بھی اس کی مخالفت کی، ساتھ میں وہ کانگریس جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کی پارٹی ہے، تمام ہندوستانیوں کی پارٹی ہے، کانگریس نے بھی تقسیم بنگال کے اوپر ہندو کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی طرح شملہ وفد جو شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور ان سے مطالبات کیے کہ ان کو جداگانہ طرز انتخاب اور سیاسی اہمیت کا حق دیا جائے، تو اس کی بھی کانگریس نے مخالفت کی، اور اس طرح ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ 1911 میں یعنی 1911 عیسوی میں تقسیم بنگال کے فیصلے کو واپس لے لیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ تشویش تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کوشش کی کہ کانگریس کے ساتھ مل کے چلے اور ہندوستان کے مسائل کو مل کے حل کریں۔ یہ کوشش قائد اعظم کا بھی تھا۔ اس کی وجہ سے 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کو، چونکہ یہ معاہدہ لکھنؤ میں کیا گیا تھا، اس لیے اس کو معاہدہ لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ معاہدے میں کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ جو معاہدہ تھا اور یہ جو اتحاد تھا مسلم لیگ اور کانگریس کا، یہ جاری رہا تحریک خلافت میں بھی 1922 تک، اور ہندو اور مسلمان کا اتحاد جو ہے یہ بہت زیادہ تاریخی اتحاد ہے، اور اس میں دونوں بہت زیادہ قریب آئے تھے، لیکن یہ قربت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی۔ 1960 سے لے کر 1922 عیسوی تک یہ جو اتحاد تھا یہ قائم رہا، لیکن پھر ٹوٹ گیا۔ تو تحریک خلافت کے دوران جو واقعات تھے جس نے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھا دیے، اور جس کی وجہ سے وہ اتحاد جو 1916 میں ہوا تھا وہ اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ یہ واقعات تھے کوہاٹ ہندو مسلم فسادات 1921 میں کوہاٹ میں ہندو مسلم فسادات ہوئے، اس میں 150 کے لگ بھگ ہندو مارے گئے، جس کی بنا پر مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ چورا چوری کا پرتشدد واقعہ، جو تحریک خلافت کے لوگ تھے اور اس کے ساتھ دوسرا جو تحریک تھا تحریک عدم تعاون، ان کے کچھ رضاکار احتجاج کر رہے تھے اور احتجاج میں وہ پرتشدد ہو گئے، اور چورا چوری میں جو پولیس اسٹیشن تھا اس میں تقریباً 20 سے 21 لوگ تعین تھے، اور جو چوکی تھی پولیس اسٹیشن تھا اس کو آگ لگایا انہی تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کے لوگوں نے، اور انہوں نے اس چوکی کو جلایا، اور ان سارے جو پولیس اہلکار تھے ان کو بھی جلایا گیا۔ تو اس چورا چوری کے واقعے کی وجہ سے جو تحریک خلافت میں ہندو مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے اسی کو چھوڑ دیا، یعنی تحریک خلافت
کو ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اتحاد بنا ہوا تھا وہ ختم ہوا۔ اور موپلا قبائل کی بغاوت۔ موپلا ایک مسلمان قبیلہ تھا جو کہ ہندو زمینداروں سے بہت زیادہ تنگ تھے اور ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل تھی۔ جب تحریک خلافت چل رہا تھا تو تحریک خلافت سے فائدہ اٹھایا، اور تحریک خلافت چونکہ انگریزوں کے خلاف تھا تو موپلا قبائل نے ہتھیار اٹھائے ہندو زمینداروں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف، چونکہ ان کو یہ ایک موقع لگا کہ یہ موقع ہے ہندو زمیندار جو ان کے اوپر غالب تھے ان سے بدلہ لینے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے، تو وہ ہندو زمینداروں کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہندو زمینداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو اس موپلا قبائل کی بغاوت کی وجہ سے بھی ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچا، اور یہ اتحاد جو تھا یہ خراب ہوا اور دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ نہرو رپورٹ 1928 یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 1928 عیسوی میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس نے جو رپورٹ پیش کیا تھا آئینی رپورٹ، وہ نہرو رپورٹ کہلایا جاتا ہے۔ اس نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کو ان کے جو جائز حقوق تھے، جداگانہ طرز انتخاب اور سیاسی اہمیت، ان مسلمانوں کو ان حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک واقعہ ہے جس کی بنا پر مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ 1937 عیسوی میں کانگریسی وزارت ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 1937 عیسوی میں ہندوستان کے 11 صوبوں میں انتخابات کرائے گئے۔ ان انتخابات میں کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنائی، اور اسی حکومت کے دوران مسلمانوں اور مسلم لیگ والوں کے ساتھ انتہائی ناانصافیاں کی گئی، اور ان ناانصافیوں کی وجہ سے بھی مسلمانوں اور ہندو کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ فاصلے اس حد تک آئے کہ پھر واپسی ناممکن تھی، اور مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد لاہور کے دوران الگ ملک کا مطالبہ کیا، جو کہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ ایسے واقعات تھے جس کے بنیاد پر مسلمانوں نے الگ ملک کا مطالبہ کیا اور ہندو سے علیحدگی چاہی کہ ہم آگے اور ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس طرح یہ مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ یہ وہی واقعات تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ مزید کون سے واقعات ہوئے، کیا کچھ ہوا کہ مسلمانوں نے الگ ملک کا مطالبہ کیا، اور الگ ملک کے مطالبہ کے بعد کیا کچھ ہوا، ہندو نے کیا کیا، انگریزوں نے کیا کیا، اور کیسے ہندو اور انگریز اس بات پر راضی ہو گئے کہ مسلمانوں کو الگ ملک دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ ان کو کیسے قائل کیا گیا، وہ مزید جو واقعات ہے انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آج تک یہی ہے، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔